بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ آج انشاءاللہ بڑا ہی پیارا، مفید اور مجرب عمل میں عرض کروں گا جو انشاءاللہ آپ کو دکھ، پریشانی، ڈپریشن، جادو ٹونا سے مختلف بیماریوں کے لیے یہ بے حد مفید ہے۔ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ باوضو رہیں، درود پاک کی کثرت کریں۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اللہ کا ذکر کریں۔ اور فجر کی جو سنتیں ہیں اس میں، اور چاروں نمازوں کی جو فرض کے بعد والی سنتیں ہیں اس میں ایک بہترین عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اذا جاء نصر اور تبت یدا پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے۔ یہ پانچوں نمازوں میں سنتوں میں یہ عمل کرنا ہے آپ نے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ کبھی بھول بھی جائیں، تو جتنی نمازوں میں توفیق ملے اس پہ یہ آپ عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ ڈپریشن، خودکشیوں کے بھی واقعات آ رہے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے مختلف پریشانیاں ہیں، اس وجہ سے لوگ ہمت ہار کے انتہائی اقدامات اٹھا لیتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ قرآن پاک میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی فضل و کرم پر نظریں رکھتے ہوئے جائز کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رہے جو خودکشی جس طریقے سے بھی کرے گا تو قبر میں وہ آخرت تک اسی طریقے سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ تو یہ چھٹکارا نہیں ہے، مسلمان خودکشی کی طرف نہیں جاتا وہ، کیونکہ اگر خودکشی کر کے قبر میں جائے گا تو جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے اسی طریقے سے قبر میں وہ قیامت تک یہ معاملات اس کا چلتا رہے گا، اسی طریقے سے اپنے آپ کو قبر میں بھی مارتا رہے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو خودکشی کرتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھے۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، امتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جب تمہیں دین کے معاملے میں ستایا جائے تو مجھے یاد کر لینا، کیونکہ تم میں سے سب سے زیادہ دین کے معاملے میں ستایا گیا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔